یا اللہ، یا احد یا واحد، یا موجود یا جواد، یا باسط یا کریم، یا وهاب یا الطول، یا غنی یا مغنی، یا فتاح یا رزاق، یا علیم یا حکیم، یا سمیع یا بصیر، یا بدیع السماوات والارض، یا ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات، إنك مجيب الدعوات، إنك مجيب الدعوات، یا رافع الدرجات، یا کافی المہمات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اغثنا اغثنا اغثنا، یا الہی انک علی کل شیء قدیر، یا الہی انک غفور رحیم، یا الہی انک غفور رحیم، یا الہی انک غفور رحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللهم آنس وحشتی فی قبری، اللهم آنس وحشتی فی قبری، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اے مولا کریم، اس ختم قرآن کے موقع پر اور اس تیری تاخرات میں، اس مبارک مہینے کے آخری عشرے میں، جس عشرے میں تیری مغفرتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور گنہگار بندوں کی تلاش میں رہتی ہے، اے اللہ ہم سب اقرار مجرم اور قصوروار ہیں۔ اے اللہ زندگی کے سفر میں قدم قدم پہ تجھے ناراض کیا ہے، اے اللہ ہماری راتیں کیسے گزری ہے تو جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں، اے اللہ ہمارے دن کیسے گزرے ہیں، ہماری نگاہوں نے کہاں کہاں غلط دیکھا ہے، زبان نے کتنا غلط بولا ہے، ہاتھ پاؤں نے کتنا غلط استعمال ہوئے ہیں، اے اللہ بدن کا کون سا عضو اور کون سا حصہ ہے جس سے تیری نافرمانی نہیں ہوئی ہے، اے اللہ ہم نے تیرے قرآن میں تیرے وعدے کو پڑھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے اللہ تو نے وعدہ فرما لیا، میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اے اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو اپنے وعدوں میں سچا ہے، اے مولا کریم
کا اقرار کر کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں۔ اے کریم داتا، اے رحیم داتا، اے مہربان داتا، اے معاف کر کے خوش ہونے والے میرے اللہ، تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ، گناہ کرتے کرتے ہم گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، گناہ ہماری عادت بن چکی ہے، نگاہیں بے قابو ہے، زبان ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ اے اللہ، کتنے گناہ کیے ہیں، بے شک دنیا والوں سے ہم نے چھپائے ہیں، لیکن مولا تیری نگاہ سے بچ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ تیری ذات تو علیم بذات الصدور ہے۔ اے مولا، تو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ بے شک گناہ کرتے وقت گنہگار تمام دروازوں کو بند کر لیتا ہے تاکہ مجھے کوئی نہ دیکھے۔ اے اللہ، اس وقت تیرا در کھلا ہوتا ہے، تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ، تو قادر مطلق ہے، تو قدیر ہے۔ ہم نگاہوں کا غلط استعمال کر رہے تھے، تیری اس پہ قدرت تھی کہ تو ہماری آنکھوں کی بینائی ختم کر دیتا، تو ہمارے دیکھنے کی طاقت کو مٹا دیتا، زبان کی حرکت کو بند کر دیتا، یا ہمارے راز کو دنیا والوں کے سامنے کھول دیتا جس سے کوئی ہماری شکلیں بھی نہیں دیکھتا۔ اے اللہ، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو عیوبات کو چھپانے والا ہے۔ اے مولا، جس طرح آج تک تو ستاری فرماتا رہا، آگے بھی ستاری فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اس ختم قرآن کے موقع پر جو ہم نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، اے اللہ، تیرے قرآن کے عشق میں پورا مجمع آیا ہے، پورے مجمع کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، پورے مجمع کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، بے شک ان کا آنا اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ تجھ سے ان کو محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، تیرے مبارک مہینے سے محبت ہے۔ اے اللہ، اس آخری عشرے سے محبت ہے، تاک رات سے محبت ہے، شب قدر کی رات سے محبت ہے۔ اے اللہ، سب کی حاضری کو قبول فرما دے اور پورے مجمع کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، گناہوں کے اوپر معافی کی قلم پھیر دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کے اوپر معافی کی قلم پھیر دے۔ قرآن پاک سننے اور سنانے میں جو غلطیاں اور قصورات ہوئے ہیں، اے اللہ، تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، معاف فرما کر اپنے دربار میں اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارے بچپن سے لے کے جوانی تک ہمارے کتنے چونچلے برداشت کیے ہیں۔ اے اللہ، جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، انہیں صحت و عافیت اور تندرستی نصیب فرما اور ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بے شک ہمارے آقا نے ہمیں یہ پیغام سنایا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اے اللہ، میرے آقا نے یہ پیغام سنایا، ہم اس نعمت کو نہ سمجھ سکے، آج تک ہماری کوتاہی ہوئی ہے۔ اے اللہ، معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو ہمارے لیے جنت بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا دے۔ اے مولا کریم، ہم میں سے بہت سا مجمع ایسا ہے جن کے سروں کے اوپر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا اور برس ہوئے وہ منو مٹی کے نیچے سوئے پڑے ہیں۔ اے اللہ، آج تیرا قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے اور اس میں بے شک تو نے ہمیں ثواب عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ، ہمارے تمام مرحومین کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اے اللہ، خصوصاً ہمارے اللہ کا بھائی دیسائی جو اس سے پہلے رمضان میں موجود تھے، بہت سے ہمارے احباب تھے جو ملا کرتے تھے، اے اللہ، آج وہ قبروں میں سو گئے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو گئے۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو روشن فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ
اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ اعظام کی مغفرت فرما، ہمارے اکابرین کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچے بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ والوں کی مجلس میں جائیں گے اور وہاں مانگیں گے تو اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ اے اللہ جیسا ان کا حسن ظن ہے، اے اللہ اس حسن ظن کو باقی فرما کر ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی بچے جن کی تربیت تو نے ہمارے ذمہ رکھی ہے، لیکن مولا ہم تو خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری بھی تربیت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی تربیت فرما، اور ہمارے اہل و عیال کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا دے۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے پوری امت پہ کیا حالات چل رہے ہیں، بے شک یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، لیکن مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری ایک مختصر سی جماعت یہاں بیٹھی ہے، لیکن ختم قرآن کے موقع پر پوری امت کی طرف سے معافی مانگتی ہے۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے مولا معاف فرما دے۔ امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے، امت کی پستی کو بلندی سے بدل دے۔ اے اللہ بے شک ہم سب سے بھول ہو گئی، ہماری بھول کو معاف فرما دے۔ اے مولا معاف فرما دے اور ہمارے لیے رضا کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے عزت و سرخروئی کے ساتھ رکھیو، صحت و عافیت کے ساتھ رکھیو، تیری رضا اور تیرے رضا والے اعمال کرتے ہوئے رکھیو۔ اے مولا کریم کسی کا محتاج نہ بنائیو، تیرا ہی محتاج بنائیو۔ اے مولا کریم تو اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے گا تو ہماری دنیا کی زندگی بھلی اور بہتر بن جائے گی، اور تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تیرا خزانہ تو لامحدود ہے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا، تھوڑی رزق میں برکتیں ہو جائیں گی، جہاں جائیں گی عزتیں ملیں گی، اے اللہ چین اور سکون ملے گا۔ اور مولا کریم جب موت آئے گی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا، قبر میں جائیں گے قبر کہے گی تیرا آنا بہت مبارک ہو، وہ ہمارا استقبال کرے گی۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، موت یقینی ہے، ایک دن موت آنے والی ہے، بے شک وہ وقت بھی آئے گا ہماری زبانیں بند ہو جائے گی، ہماری آنکھیں ہمارے رشتہ داروں کو دیکھتی رہیں گی، وہ احوال پوچھتے رہیں گے لیکن ہم کچھ بتا نہیں سکیں گے۔ اے اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایسی موت نصیب فرما تو ہم سے راضی ہو اور ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہو، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق ہمارے اوپر واجب الادا نہ ہو اور زبان پر کلمہ جاری ہو۔ اے اللہ ایسی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کون کس پریشانی میں ہے، بہت سی ایسی ہے جو کسی کو بتلا بھی نہیں سکتا، لیکن مولا تجھ سے چھپا بھی نہیں سکتا، تو سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ مجمع تیرے قرآن کے عشق میں آ گیا ہے، ان کی تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جائز تمناؤں کو تو اپنے فضل سے پوری فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و سکون نصیب فرما۔ اے اللہ آپس میں محبتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح سے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری پوری حفاظت فرما لے اور ہمیں جنت الفردوس میں دخول اولیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ مبارک مہینہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا ہے، آج ہم نے 23ویں تراویح پڑھ لی ہے۔ اے اللہ زیادہ دن بیت گئے، جو سستی ہوئی وہ معاف فرما اور آئندہ تیری مرضیات کے
ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شب قدر کی رات کی عبادت نصیب فرما۔ اے اللہ شب قدر کی رات کی عبادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی اور تمام دینی تحریکات جو تیرے یہاں مقبول ہے اس کی اور حرم مکہ اور حرم مدینہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حفاظت فرما۔ تیرے نام لینے والا دنیا کے جس کونے میں بھی بستا ہے اس کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے مانگا ہے اپنی وسعت کے اعتبار سے، تو اپنے وسعت کے اعتبار سے ہمیں عطا فرما۔ مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اور ہمارے حق میں خیر ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ وہاں تک پہنچنے کی تمام شکل صورتیں اپنے خزانہ غیب سے پیدا فرما، اور جو سعادت مند وہاں موجود ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ دعاؤں میں حصہ نصیب فرما دے۔ اے مولا کریم ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، اور جن برائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں مستجاب الدعوات بنا لے۔ اے اللہ تو ہمیں مستجاب الدعوات بنا لے۔ اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما لے اور سب کی جائز تمناؤں کو تو اپنے فضل سے پوری فرما۔ اے مولا تو ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات و برکات سے قبول فرما۔ اے اللہ تیرا فضل بہت بڑا ہے، تو اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اصحاب بدرین، اصحاب احد جن کی قربانی تجھے بہت پسند آئی، وہ عشرہ مبشرہ جن کو تو نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ اولیاء اللہ جن کی ادائیں تجھے پسند ہے، اے اللہ تمام کے صدقات و برکات سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا ختم قرآن کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين آمين آمين۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.